آپ ذرا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے بنیادی حقوق انہیں مل رہے ہیں، انہیں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور انڈیا میں جہاں پہ وہ اب وہ مسجد گرا کر مندر بنا دیا گیا، وہ تمام کام ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ ان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اب آپ ترقی چاہیں گے یا آزادی چاہیں گے؟ اب پاکستان کے معروضی حالات یہاں پہ کمزور ہو گئے ہیں، معاشرت کمزور ہو گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ پاکستان کا جو یعنی مطالبات ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ان کو سنا ہی نہ جائے۔ پھر آج تک کشمیر نے، کشمیریوں میں، مقبوضہ کشمیر نے کوئی تحریک ایسی ہے جو آزاد کشمیر مانگ رہی ہو؟ قائد اعظم محمد علی جناح ایک آؤٹ اسپوکن آدمی تھے، ایک مین آف پرنسپل تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں، ہم آپ سے آزادی لے رہے ہیں، یہ کیسی آزادی ہوگی کہ ہم آزاد ہونے کے بعد بھی ہمارا پہلا گورنر جنرل انگریز ہی ہوگا؟ لہذا انہوں نے اس بات سے ریفیوز کر دیا، اور اس بات کو اس نے اپنی جو انٹینشن تھی اس میں رکھ دیا، اور کشمیر سارا ہی انڈیا کے پاس تھا۔ یہ ہم نے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں، 1948 میں محدود وسائل پر اپنے جذبہ ایمانی کی بنیاد پر ہم نے یہ جو کشمیر حاصل کیا۔ کشمیر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے۔ کشمیر کو لے کے پاکستانیوں کے جذبات کچھ اور ہیں، انڈینز کے جذبات کچھ اور ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پچھلے 75 سال میں کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، اور ہم مشکل کی اس گھڑی میں کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ پچھلے 75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں رزلٹ یہ بھی نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اٹراسٹیز ان کشمیر کے نام سے باقاعدہ یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ کشمیر میں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی اس سچویشن کا صحیح حل کیا ہے؟ یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا، اور اس کے وقت کشمیر پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے یا انڈیا کے ساتھ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی مہربانی کہ آپ نے اس کور ایشو پہ بات کرنے کے لیے میرے سامنے ایک سوال نامہ رکھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ابتدائی طور پہ رائٹ فرام پاکستان کی آزادی سے اگر بات شروع کی جائے تو جو تقسیم کا طریقہ کار مقرر ہوا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور پاکستانی اور انڈین قیادت کے درمیان، مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان، اس فارمولے کے تحت جب کام شروع ہوا تو اس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا اس نے ایک اپنی سیلفشنس دکھائی، اس نے دونوں لیڈران کو، گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے ایک مطالبہ رکھا کہ میں آپ کی ڈویژن جو ہے آنیسٹلی ٹھیک کر دوں گا، اور جو علاقے ہیں جس طرح جہاں مسلم آبادی کے علاقے ہیں وہاں مسلمانوں کو دے دیا جائے گا، جہاں ہندو ہیں وہ کر دیا جائے گا۔ لیکن جو اس نے وہاں زیادتی کی، اس نے ایک مطالبہ رکھا دونوں لیڈروں کے سامنے کہ پہلا گورنر جنرل آپ مجھے بنائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک آؤٹ اسپوکن آدمی تھے، ایک مین آف پرنسپل تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں، ہم آپ سے آزادی لے رہے ہیں، یہ کیسی آزادی ہوگی کہ ہم آزاد ہونے کے بعد بھی ہمارا پہلا گورنر جنرل انگریز ہی ہوگا؟ لہذا انہوں نے اس بات سے ریفیوز کر دیا، اور اس بات کو اس نے اپنی جو انٹینشن تھی اس میں رکھ دیا، انا کا مسئلہ بن گیا، اور وہ غصے ہو گیا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک سازش کی انڈین کانگریس کے لیڈروں کے ساتھ اور انڈین جو ہندو لیڈر تھے ان کے ساتھ سازش کر کے اس نے تقسیم کے دوران 2-3 ایسے برننگ ایشو چھوڑ دیے جس سے مساوی تقسیم جو ہے یا متناسب تقسیم کا جو فارمولہ تھا وہ ڈیمیج ہو گیا۔ اس میں جوناگڑھ اور حیدرآباد دکن اور کشمیر، یہ مسلم اکثریت کے علاقے تھے، ان کو وہ بندہ سالو کیے بغیر انڈین حصوں میں چھوڑ کے چلا گیا، اور اس کے یہ اس کی میلا فائٹ تھی۔ اب ہوا یہ کہ، اور دوسری جو تھی وہ یہ ہے کہ تقسیم ایسے کی کہ پاکستان کے 2 حصے کر دیے، ایک مغربی پاکستان، ایک مشرقی پاکستان۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس تقسیم کے تحت یہ جو 3 برننگ ایشو رہے تھے ان میں ہماری پرابلم یہ تھی کہ جوناگڑھ اور حیدرآباد ہم سے دور تھے جغرافیائی لحاظ سے، کشمیر ہمارے ساتھ تھا، لہذا پاکستان کے بننے کے بعد فوری طور پر پہلی جنگ جو انڈیا کے ساتھ ہماری ہوئی ہے وہ کشمیر ایشو ہوئی، اور کشمیر سارا ہی انڈیا کے پاس تھا۔ یہ ہم نے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں، 1948 میں
محدود وسائل پر اپنے جذبہ ایمانی کی بنیاد پر ہم نے یہ جو کشمیر حاصل کیا جنگ کے ذریعے، اور پھر اقوام متحدہ انوالو ہوا، اور انوالو ہونے کے بعد اقوام متحدہ میں قرارداد پاس ہوئی کہ وہاں استصواب رائے کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو انڈیا نے بھی تسلیم کیا، پاکستان نے بھی تسلیم کیا، لیکن جو انڈیا کے پاس علاقہ رہ گیا تھا ہماری طرف سے، وہ ہماری جو سوچ تھی اس کے مطابق وہ مقروضہ کشمیر ٹھہرا، اور جو ہمارے پاس آ گیا وہ آزاد کشمیر بنا۔ اچھا، اس کے سارے مسئلے کے آنے کے بعد اب انڈیا نے استصواب رائے کو ماننے کے بعد استصواب رائے کرانے میں لہت و لال شروع کر دی، کرتے کرتے، اور آپ پروسیس دیکھیں، آج اتنے سال پاکستان کو بنے ہوئے، کشمیر پہ اپنا غازوانہ قبضہ ہر سال نئے انداز سے انڈیا مضبوط کرتا ہے۔ ہماری میلہ فائڈی اس میں انٹرنیشنل نہیں ہے، پاکستان کی یا پاکستانی گورنمنٹ کی یا پاکستانی فوج کی میلہ فائڈی نہیں ہے۔ جب یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر چلا گیا ہے تو اس کو ریزالو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں آپ اگر ذرا ملاحظہ فرمائیں، جتنے مسلم برننگ ایشو ہے یونائٹڈ نیشن اس کو سالو نہیں کرتی ہے۔ وہ جو اسلامی فوبیا کے حوالے سے جو وہ انہوں نے ایک نظریہ مسلمانوں کے بارے میں بنایا ہوا ہے، اس حوالے سے وہ غیر مسلموں کی سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں، اور وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی پالیسیز دیتے ہیں۔ اب اتنا بڑا یہ فیصلہ ہونے کے بعد یونائٹڈ نیشن میں، یونائٹڈ نیشن بیان بازی کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجبور کریں گے انڈیا کو کہ استصواب کرائے، لیکن آپ نے اس حوالے سے دیکھو نا، امریکہ اب دنیا میں جو ملک اس کی بات نہیں مانتا، اقوام متحدہ میں وہاں اس پہ حملے بھی کر دیتا ہے، لیکن انڈیا کو اس ایشو پہ کہیں بھی مجبور نہیں کیا گیا۔ اس میں کہیں آپ کو جو انڈیا کی جو ہے وہ فورن پالیسی یا کوئی ڈپلومیسی اس میں آپ کو کامیاب تو نظر نہیں آتی؟ نہیں، ڈپلومیسی ہماری بھی ہے اپنی جگہ، لیکن ان کی فارن پالیسی اور ڈپلومیسی میں جو ان کو فائدہ مل رہا ہے وہ غیر مسلم ہونے کا ہے، کیونکہ جن سے اس نے مطالبات کرنے ہیں، جس نے فارن پالیسی سیٹل کرنی ہے، وہ بھی غیر مسلم ہے۔ مسلمانوں کے ایک خدا واسطے کا جو بیر ہوتا ہے نا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ خدا واسطے کی نفرت جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نان مسلم کی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے، ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہسٹری ہمارے ساتھ، یہ یا انڈین جو ہے انڈینز نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کر دی، وہاں پہ غصبانہ قبضہ کر لیا۔ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں، آج 2024 میں ہم دیکھیں تو ہمیں کیا جو انڈین کشمیر ہے وہ زیادہ کامیاب نظر نہیں آتا؟ جب پاکستان کی اپنی صورتحال ہی ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پہ انڈیا کی صورتحال کیا ہوگی؟ انڈیا کے اندر جو پیٹرول ہم سے بہت سستا ہے، ہم سے 3 ٹائم سستا ہے، وہی پیٹرول انڈینز کو کشمیریوں کو مل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ پیٹرول کی پرائس، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور جتنے بھی ہمارے اکنامیکل، ہماری کرنسی کی ویلیو نہیں، انڈیا خطے کا کامیاب ملک بن گیا۔ تو کیا وہ لوگ جو انڈین کشمیر میں رہ گئے ہیں، کیا وہ زیادہ ہم سے ٹھیک نہیں رہ گئے؟ میں آپ کو اسی ذرا تھوڑا سا وہ جو پس منظر ہے نا، جب میں اس کو اجاگر کروں گا تو آپ کے سامنے سارے حقائق آ جائیں۔ اب جب یہ ایشو ہے اور یہ ایشو کیسے ہوا، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے 2 ایشوز کو چھوڑ دیا ہمارے ہاں، کیونکہ قریب ترین کشمیر تھا، اس میں ہم انوالو ہو گئے۔ جوناگڑھ حیدرآباد کے مطالبات سے تقریباً ہم دستبردار ہو گئے، اور وہاں کی جو پبلک ہے اس نے بھی اپنی اگرچہ فیصلہ کیا تھا مگر بعد میں انہوں نے اپنی ڈیمانڈ نہیں رکھی۔ کشمیر چونکہ قریب تھا، کشمیر میں مسلم آبادی زیادہ تھی، اور اس پاکستان نے فوری طور پہ بذریعہ جنگ ایک حصہ لے لیا۔ اب یہ ایشو بن گیا، جب یہ ایشو بن گیا تو یہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کا اور ایشو ہے، اور اس ایشو سے ہی پاکستان کے مستقبل کے تعلقات انڈیا کے ساتھ، موجودہ تعلقات، ماضی کے تعلقات، سب اس پہ انحصار کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے، پہلی بات جو میں بات کرنا چاہتا ہوں انڈیا کی میلہ فائڈی، حال ہی پچھلے سال 1.5 پہلے انہوں نے 370 جو ہے اس کے حوالے سے امینڈمنٹ کر کے اس کو اپنا ٹوٹنگ بنا دیا، جبکہ مطالبہ وہ پہلے بھی ٹوٹنگ کا کرتے ہیں۔ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب انہوں نے غازبانہ قبضہ جو ہے اس کو زیادہ مضبوط کر دیا۔ اب ہماری جو ہے نا، ہم نے پاکستان گورنمنٹ نے جو سب سے وائز وے اختیار کیا ہے کہ کشمیر آزاد ہونے کے بعد گلگت بلتستان کو ہم نے صوبہ بنایا ہے، ابھی فاٹا کے ایریوں کو بنایا، ہم نے کشمیر کو اپنا صوبہ ڈکلیئر نہیں کیا۔
इससे हमारा जो है ना इंटेंशन की वाइजनेस जाहिर होती है। हमने उसको इंडिपेंडेंट कश्मीर करार दिया। हाँ, वहाँ इलेक्शन होता है, वहाँ का सदर है, वहाँ का वजीर आज़म है, लेकिन चूंकि वो हमारे मरहून मिलत है तो हमने अपनी एक फेडरल मिनिस्ट्री अमूर कश्मीर बनाई गई, जिसके हवाले से वो सारा निजाम चलता है। अब ये सारा कुछ होने के बाद इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने उसको अपना सूबा बना दिया। और टू टंग के जो मामला था, और इस पे भी यूएनओ खामोश कि भाई ये तो आपका एक डिस्प्यूटेड इशू था, इस पे इस्तिस्वाब की करारदाद थी, आप इसको क्यों कर रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। पाकिस्तान आज तक ये 5 फरवरी का हवाला ले लें या किसी तरह जो भी एहतजाज स्टेट लेवल से करता है तो इस हवाले से कर रहा है कि पाकिस्तान गाज़बाना कब्जा का कायल नहीं है। हम वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं तो इंडिया के साथ चले जाएं, पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं सारे मसाइल के बावजूद कि यहाँ महंगाई ज्यादा हो गई है, वहाँ महंगाई कम है, यहाँ का रुपए की कदर खत्म हो गई है, वहाँ रुपए की कदर अच्छी है, वहाँ सोर्स जो है इनकम के वो ज्यादा है, यहाँ कम है, लेकिन फिर भी हमारा ये मुतालबा है इस्तिस्वाब करो। नहीं, वो अगर इस्तिस्वाब राय हो जाता है, जो फैसिलिटीज इंडिया जो है वो इंडियन कश्मीर को दे रहा है वो हम तो उनको दे नहीं रहे, तो फिर इस तरह से तो सारे का सारा कश्मीरी वहां चला जाएगा। कि जब चादर और चार दीवारी का तकद्दस नहीं होगा तो फैसिलिटी को खाक लेना है किसी ने। फैसिलिटीज मॉनेटरी फैसिलिटीज जो है ना उसकी कोई अहमियत नहीं है। आप जरा मकबूजा कश्मीर के लोगों से पूछें कि उनके बुनियादी हकूक उन्हें मिल रहे हैं, उन्हें नमाज पढ़ने की इजाजत है, और इंडिया में जहाँ पे वो अब वो मस्जिद गिरा कर मंदिर बना दिया गया, वो तमाम काम हो रहे हैं, वो लोग जो हैं वो उन पे जुल्म कर रहे हैं। अब आप तरक्की चाहेंगे या आजादी चाहेंगे? और आजादी, पाकिस्तान भी तो आजाद हुआ था, तो पाकिस्तान ने कहाँ तरक्की कर ली, और पाकिस्तान के हिस्से में जो कश्मीर आया वो भी पाकिस्तान के साथ पिस रहा है। देखिए जी, मैं बात करता हूँ, एक बात मैंने पहले की है कि जो गैर मुस्लिम दुनिया है, यूएनओ में जो लोग बैठे हुए हैं, जो वीटो पावर रखने वाले मुल्क हैं, उनका झुकाव मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के हक में नहीं है, नॉन मुस्लिम के हक में है। अब पाकिस्तान के मारूजी हालात यहाँ पे कमजोर हो गए हैं, मुआशरत कमजोर हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पाकिस्तान का जो यानी मुतालबात हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनको सुना ही ना जाए। फिर आज तक कश्मीर ने, कश्मीरियों में, मकबूजा कश्मीर ने कोई तहरीक ऐसी है जो आजाद कश्मीर मांग रही हो? वहां पे वो क्यों मांग रहे हैं? पाकिस्तान के साथ इलाक़ मांगते हैं, क्यों मांग रहे हैं? वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं तो इंडिया के साथ चले जाएं, पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं सारे मसाइल के बावजूद कि यहाँ महंगाई ज्यादा हो गई है, वहाँ महंगाई कम है, यहाँ का रुपए की कदर खत्म हो गई है, वहाँ रुपए की कदर अच्छी है, वहाँ सोर्स जो है इनकम के वो ज्यादा है, यहाँ कम है, लेकिन फिर भी हमारा ये मुतालबा है इस्तिस्वाब करो। नहीं, वो अगर इस्तिस्वाब राय हो जाता है, जो फैसिलिटीज इंडिया जो है वो इंडियन कश्मीर को दे रहा है वो हम तो उनको दे नहीं रहे, तो फिर इस तरह से तो सारे का सारा कश्मीरी वहां चला जाएगा। कि जब चादर और चार दीवारी का तकद्दस नहीं होगा तो फैसिलिटी को खाक लेना है किसी ने। फैसिलिटीज मॉनेटरी फैसिलिटीज जो है ना उसकी कोई अहमियत नहीं है। आप जरा मकबूजा कश्मीर के लोगों से पूछें कि उनके बुनियादी हकूक उन्हें मिल रहे हैं, उन्हें नमाज पढ़ने की इजाजत है, और इंडिया में जहाँ पे वो अब वो मस्जिद गिरा कर मंदिर बना दिया गया, वो तमाम काम हो रहे हैं, वो लोग जो हैं वो उन पे जुल्म कर रहे हैं। अब आप तरक्की चाहेंगे या आजादी चाहेंगे? और आजादी, पाकिस्तान भी तो आजाद हुआ था, तो पाकिस्तान ने कहाँ तरक्की कर ली, और पाकिस्तान के हिस्से में जो कश्मीर आया वो भी पाकिस्तान के साथ पिस रहा है। देखिए जी, मैं बात करता हूँ, एक बात मैंने पहले की है कि जो गैर मुस्लिम दुनिया है, यूएनओ में जो लोग बैठे हुए हैं, जो वीटो पावर रखने वाले मुल्क हैं, उनका झुकाव मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के हक में नहीं है, नॉन मुस्लिम के हक में है। अब पाकिस्तान के मारूजी हालात यहाँ पे कमजोर हो गए हैं, मुआशरत कमजोर हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पाकिस्तान का जो यानी मुतालबात हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनको सुना ही ना जाए। फिर आज तक कश्मीर ने, कश्मीरियों में, मकबूजा कश्मीर ने कोई तहरीक ऐसी है जो आजाद कश्मीर मांग रही हो? वहां पे
وہ کیوں مانگ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ الحاق مانگتے ہیں؟ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چلیں بھوک ہوگی، افلاس ہوگی، مگر ہماری چادر چار دیواری کا تقدس قائم ہوگا، ہماری عزتیں محفوظ ہوں گی۔ انڈیا میں ایسا نہیں ہے، اور انڈیا جو ہے اب جتنی بڑی طاقت بن جائے، یہ نفرت انڈین مسلمز میں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان پہ جبر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے انڈیا جو ہے وہ اپنے غازبانہ قبضے پہ قائم ہے، اس نے اس کو صوبہ قرار دیا ہوا ہے۔ ہم اس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، اگر ہے ہمارے میں، لیکن ایک علیحدہ اسٹیٹ کا درجہ دیا ہوا ہے، اس کا صدر وزیر اعظم علیحدہ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر استصواب ہو کے آزاد کشمیر کے لوگ بھی کہیں کہ نہیں ہم آزاد حکومت چاہتے ہیں، تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن انڈیا تو انہیں صوبے میں بھی اپنی مرضی کی حکومت بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے جمہوریت میں جو حرب اختیار ڈکٹیٹر کے کیے جاتے ہیں، وہ کشمیر میں بطور خاص استعمال کرتا ہے، اور جب ان کے جنرل الیکشن ہوتے ہیں، کشمیریوں کو آزادانہ ووٹ ڈالنے کی وہاں پہ اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اب سارا یہ آپ فوکس کر رہے ہیں کہ اب پاکستان آزاد ہونے کے بعد پاکستان کو کیا ملا، پاکستان میں کون سی ترقی؟ ہاں، پاکستان میں ہی جب ترقی نہیں ہے، پاکستان کے صوبے بلوچستان کا حال دیکھ لیں، پنجاب کا حال دیکھ لیں، کے پی کے دیکھ لیں، سندھ دیکھ لیں۔ اب جو کشمیر ہے، جو مقبوضہ کشمیر ہے، ان کے پاس شملہ ہے، وہ اتنی بلندی پہ ہے، جتنا آپ کا پانی ہے وہ کنٹرولڈ ہے انڈیا کے پاس۔ اچھا، پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے، پاکستان نے ترقی کرنی تھی ایگریکلچر کے حوالے سے۔ آزادی کے بعد یہ پانی کا مسئلہ پیدا ہوا، سندھ طاس منصوبہ ہوا، معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے باوجود انڈیا اس کی وائلیشن کرتا ہے۔ ہم انٹرنیشنل کورٹس میں جاتے ہیں، کبھی مانی جاتی ہے بات، کبھی نہیں مانی جاتی ہے، اور جب انڈیا میں سیلاب آتا ہے تو برباد کرنے کے لیے وہ اپنے تمام ڈیمز کے پانی کھول دیتا ہے، اور پاکستان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر 10 سال پاکستان میں ترقی کی ہوتی ہے، 11ویں سال میں پاکستان تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی بھی میلافائڈی انڈیا کی ہے، وہ جو پانی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب صورت آ رہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں جو تحریک ہے آزادی کشمیر کی، وہ کشمیریوں سے زیادہ ہم اپنی ترقی، اپنی آزادی کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ ہم کشمیریوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں یا کشمیریوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں؟ ہم کشمیریوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنے جو لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں، جو ویژن رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کشمیریوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ اور کشمیریوں کی آزادی سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہمیں یہ جو ہمارا پانی برباد کیا جاتا ہے، جو سندھ طاس کا معاہدہ ہے، اس کی وائلیشن ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بینیفٹ ملیں گے جب آزاد کشمیر ہوگا پورا کا پورا، اور وہ اپنے پانی کے حوالے سے ہم سے رائلٹی لے گا، ہم سے بھی لے گا اور انڈیا سے بھی لے گا۔ اگر کشمیر جو ہے وہ پورا کنٹرول ہو جائے، ایک علیحدہ ملک بن جائے، تو گنگا جمنا اس طرح نہیں بہیں گے، وہ بھی راوی اور چناب کی طرح کمزور پڑ جائیں گے۔ لہذا اس بات سے آپ اندازہ لگیں کہ ہم ایک تو ان کی آزادی چاہتے ہیں، وہ آزادی کون سی ہے؟ بنیادی حقوق کے حوالے سے، وہ آزادی مذہب کے حوالے سے، وہ اس حوالے سے کہ وہ گائے کا گوشت کھا سکیں۔ وہاں پہ تو اگر کہیں گائے کا گوشت ہو جائے، ذبح ہو جائے، تو فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ گائے کا گوشت ایکسپورٹ کرنے میں پہلے نمبر پہ ہے؟ یہی تو میرا بددانتی ہے نا، کہ ہمیں کھانے نہیں دیتے، وہاں ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ جو ان کی گو ماتا ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ وہ ان کو زر مبادلہ تو دیتی ہے، لیکن ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ انڈین جو ہے، ہندو جو ہے، وہ زیادہ موسٹلی ویجیٹیرین ہوتے ہیں، ویگن سے۔ جی ہاں، تو اس لیے اب وہ تو گوشت کھاتے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے اس گوشت کو بھی ایک ایشو بنا دیا ہے، اور وہ اس ایشو میں مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو، اور خود گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت پیک کر کے زر مبادلہ کماتے ہیں، اور ہمیں ذبح کرتے ہیں کہ یہ گوشت کھاتے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، ہم کچھ نعرے ہیں جو 75 سال سے سن رہے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان، ادھر انڈیا کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کشمیر ہماری شارک ہے، اور پھر ہماری طرف سے یہ بیان آتے ہیں کہ جی ہم کشمیر کے اوپر کی سالمیت کے اوپر کوئی سودا نہیں کریں گے۔ لیکن یہ صرف نعرے ہیں، ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے کشمیر کے لیے 2 جنگیں لڑی ہیں، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ ہماری معاشرت تباہ ہو گئی ہے۔ اور کیوں لڑی ہیں؟ کہ وہاں مسلمان ہیں،
मुसलमानों को हक दिलाना चाहते हैं, इस्तिस्वाब का हक मिले, उनकी आज़ादी का हक मिले, ये हम उनको देना चाहते हैं। तो अब ये सारा मामला जो है ना, हमने जो जंगें लड़ी हैं, इसमें सिर्फ हमारा ज़ाती मुफाद नहीं है, हमारा उनकी आज़ादी भी है। जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो चाहते हैं। मैं ये मुझे कोई आर नहीं है ये कहने में कि कश्मीर के आज 80% लोग इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते होंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर हम आज़ाद स्टेट होंगे तो हम महफूज होंगे, हमारा जो चादर चार दीवारी का तकद्दस है वो महफूज होगा, हम अपनी तौर पर तरक्की करेंगे। वहां पर कोई सोर्स नहीं है इनका भाई। लेकिन आप देखें कि इंडियन और पाकिस्तानी कश्मीर से लोग कमाने के लिए बाहर ज्यादा गए हुए हैं, क्योंकि वही उनका सोर्स ऑफ इनकम है। जब वो इंडिपेंडेंट है फिर उन्हें पानी की रॉयल्टी मिलेगी, फिर आज़ाद होंगे, हमारे साथ तिजारत होगी, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। और ये नहीं कि हम उनको कहें कि इंडिया के साथ तिजारत ना करें, जहां उन्हें मिलेगा वो करेंगे। और हो सकता है, ठीक है ना, कितना नाज था हमें अफगानिस्तान पर, आज हम अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, हमारे तरक्की की राह में रुकावट है। तो अब इसके बावजूद हमारा वो मुस्लिम बिरादर मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान का कश्मीर के इशू पे जो विजन है वो गैर जानबदाराना है, वो पायदार है। हम अपनी इज्जत, अपनी मईशत, अपनी ताकत को दांव पे लगाकर मुसलमानों को, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी दिलाना चाहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो वजह तजाद है, वजह नजाद है, वो जो है वो कश्मीर है। तो क्या दोनों मुल्कों के लिए ठीक नहीं है कि इसका यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के मुताबिक या टेबल पे बैठ के इसका डिसीजन कर लिया जाए, ताकि पाकिस्तान जो अपने बजट का बहुत ज्यादा खर्चा उसके ऊपर करता है, कश्मीर के ऊपर इंडिया का भी उसी तरह से खर्चा हो रहा है और कश्मीरियों को भी आजादी नहीं मिल रही, इस बॉन्ड ऑफ कंटेंशन को कैसे खत्म किया जाए? इस सवाल के अंदर ही एक जवाब है। पाकिस्तान बनने के बाद आज तक जो टेबल टॉक के लिए हमेशा पाकिस्तान ने ऑफर किया, यूएन ने मुतालबा किया है और इंडिया ने इस ऑफर को ठुकराया है। बाज औकात टेबल पे बैठने के बाद भी, जब जंगें हुई और उनकी मईशत तबाह हो रही थी, उन्होंने टेबल पे सीज फायर करवाया और जंगें रुकवाई और फिर टेबल पे बैठे और फिर बिट्रे कर गए। ये सारा जो है ना मामला, ये इंडिया की तरफ से हो रहा है। इंडिया अपना ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, और वो जुल्म ऐसे ही है कि जैसे इसराइल फलस्तीन में जुल्म कर रहा है। हाँ जी, बाकी जो है ना कि इस इशू को कोर इशू पे है बेनिफिट लेने वाली बात, तो अब जो हालात बन चुके, मैं इसमें मुझे कोई दूसरी राय नहीं है कि अब पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कश्मीर के इशू को इंटैक्ट रखना चाहती हैं, और कुछ इंडिया में भी ताकतें हैं, इंडिया में ज्यादा ताकतें हैं, वो चाहते हैं कि इशू बरकरार रहे, क्योंकि उनके अपने मफादात हैं। अब वो कौन से अदारे हैं वो सारी दुनिया जानती है, इंडिया भी जानता है, पाकिस्तान भी जानता है, वो इस हवाले से है। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारा अगर कोई अदारा ऐसा है भी इसके बेनिफिट ले रहा है, लेकिन उसमें उसकी ये अच्छाई है कि मुसलमानों की आजादी के लिए वो स्टैंड कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में इस सिचुएशन को हल करने के लिए आप क्या तजवीज देना चाहेंगे, जो मुसलमानों, पाकिस्तान के मुसलमान के लिए, इंडिया के लोगों के लिए और कश्मीरियों तीनों के लिए एक्सेप्टेबल हो? सर, जो सबसे बड़ी बात है वो इस्तिस्वाब है। इंडिया अपने भगवान के सदके में, अपने राम के सदके में, जिस तरह भी वो मानता है, वो कश्मीरियों को उनका हक के राय दे दे, कश्मीरी फैसला कर दे। वो आजाद रहना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, और यही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं। अगर 100 साल मजीद भी झगड़ा होता रहा, इसके अलावा कोई हल नहीं। क्यों? कि कश्मीरी खुद कमजोर है, ठीक है ना। जब अगर कश्मीरी खुद ताकतवर होते तो वो अपनी आजादी छीन लेते, अब वो छीन नहीं सकते हैं। हम सरहद पर उनके करीब बैठे हुए उनकी आजादी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अच्छा, कमजोर या ताकतवर जरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसलिए कि वो मुसलमान है। मैं ये कहता हूं कि अगर इस्तिस्वाब से इंडिया भागना चाहता है, तो जो बुनियादी हकूक वहां पर मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं की बस्तियां आबाद ना करे, गजा की पट्टी वहां नहीं ना बनाए, 370 की वायलेशन करके या 370 के तहत पूरे कश्मीर को इंडिया डिक्लेयर ना करे, और वहां उनको बुनियादी हकूक दे, और वो लोग कहें कि इंडियन हुकूमत
ہمیں بڑے فائدے دے رہی ہے تو وہ چلے جائیں گے انڈیا کے ساتھ، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر آپ ان پہ جبر کریں گے اور پھر کہیں گے پھر یہ ہمارے ساتھ رہے، پھر جتنی بھی آپ کا پیٹرول سستا ہوا، آپ کی معیشت اچھی ہوئی، آپ کا ساری ترقی ہوئی، اس کے باوجود وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے اور آپ کے ساتھ ملنے کے لیے کبھی بھی نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ ان پہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ بحال نہیں کریں گے۔ ریاض صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔